سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، مقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، کسی بھی انسان کے جنتی ہونے کے لیے یا کسی بھی انسان کے جہنم سے بچنے کے لیے، کسی بھی انسان کا آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہونے کے لیے اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اور وہ آدمی بظاہر بہت نیک ہے، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرنے والا، بیماروں کا سہارا بننے والا، بہت کچھ خوبیاں اس کے اندر ہیں، لیکن عقیدہ خراب ہے تو اس خوبیوں کی وجہ سے ممکن ہے دنیا میں اسے کچھ اجر و ثواب مل جائے، لیکن آخرت کے لحاظ سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط عقیدہ درست ہو. اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. یہ 5 شعبے. یہ 5 شعبوں میں آدمی جب اچھے طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو کامیاب ہے، اس کا ایمان کامل ہے، اللہ کے پاس وہ محبوب ہے. لیکن ان 5 میں پہلا جو ہے وہ عقیدہ ہے. عقیدہ درست ہو، اللہ کے ساتھ عقیدہ درست ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ عقیدہ درست ہو، صحابہ کے ساتھ عقیدہ درست ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ عقیدہ درست ہو. اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہونے سے باقیہ جو 4 شعبے ہیں عبادات کے،
معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے، اس میں چاہے وہ کتنا ہی درست نہ ہو، سب بیکار، اللہ کے پاس اس کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ اس سے عقیدے کی خود بھی فکر کریں اور ہماری اولاد کو بھی عقیدے کا خاص طور سے ان کو درس دیں، سبق دیں، درست کرنے کی فکر کریں۔ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عقیدہ درست ہو۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عقیدہ درست ہو۔ اللہ کے ساتھ عقیدہ درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اسی کے دربار میں منتیں مرادیں مانگنا ہے، اسی کے گھر کا طواف جائز ہے، اسی کا سجدہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے سجدہ جائز سمجھتا ہے تو اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اگر اللہ کے گھر کے سوا کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی پیر، کسی مرشد کے مزار کا طواف کرتا ہے تو اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے دربار میں پہنچ کر منتیں مانگتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اور یہ عقیدہ خراب ہونے سے نقصان کیا ہو؟ عقیدہ خراب ہوا، گویا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی سجدہ جائز سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی گھر کا طواف یا مزار کا طواف کو درست سمجھا، تو گویا کہ اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ذات و صفات میں اگر کوئی شرک کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ اس سے ہوتا ہے، اس گناہ سے اسے ندامت ہے، اس گناہ میں اسے شرمندگی ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ غمزدہ رہتا ہے، لیکن وہ چھوٹتا نہیں ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں، اسے جنت میں داخل کر دیں، دوزخ سے بچا لیں۔ لیکن شرک کے گناہ چھوڑے بغیر مر گیا، شرک کا گناہ سے توبہ کرے بغیر مر گیا تو اللہ ہرگز اسے معاف نہیں کرے۔ اس لیے بزرگوں کی طرف سے یہ سبق ہے، ہر مسلمان کو چاہیے ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد یا نہیں تو کم از کم ایک دن میں ایک مرتبہ یا نہیں تو ایک دن میں ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے رہنا چاہیے، یا اللہ میں نے جو شرک کا گناہ جان کر کیا اسے معاف فرما دے، جو گناہ شرک کا انجانے میں ہو گیا، جہالت میں ہو گیا، ناواقفیت کی وجہ سے ہو گیا، اللہ سے معاف فرما دے، آئندہ زندگی میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، آئندہ زندگی میں اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما کہہ کر بندہ جو ہے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا، اپنا ہادی بنا دیا، تو ہدایت دیا تو ہی میں بچ سکتا، تو مجھے ہدایت عطا ہوگا۔ اس لیے دعا کا کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور شرک کی وجہ سے اللہ اتنا کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اتنا شرابی سے، اتنا زانی سے، اتنا چور سے، اتنا ڈاکو سے، اتنا بڑے بڑے گنہگاروں سے اتنا ناراض نہیں ہوتے جتنا شرک کے گناہ سے شرک کے گناہ کرنے والے سے ناراض ہوتے، اتنا ناراض کہ وہ توبے کے بغیر مر گیا تو ہر چیز اسے
جنت میں داخل نہیں کریں گے اور ہرگز وہ دوزخ سے بچ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ قرآن شریف میں سورۃ الروم میں آیت ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، نہیں، اس میں اس آیت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، رکیے میں آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 21واں پارہ ہے سورۃ الروم میں، ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال کے طور پر تمہاری ایک فیکٹری ہے، تمہارا ایک کارخانہ ہے، تمہارا ایک باغ ہے، اس میں اس فیکٹری میں اس کارخانے میں کام کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، اور جب بہت سے لوگ موجود ہوں گے ان میں سے کوئی اچھا کام کرتا ہے، رائٹ ٹائم پر آتا ہے، رائٹ ٹائم پر جاتا ہے ملازم، ایک آدمی ایسا ہے ذرا غلطی کرتا ہے، دیری سے آتا ہے، جلدی چلے جاتا ہے، کام میں بھی سستی کرتا ہے، ہر قسم کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ وقت پر آتا ہے، وقت پر جاتا ہے، کام بھی بہت سلیقے سے کرتا ہے۔ اس کی کیا غلطی ہے؟ صرف اتنی غلطی کہ وہ آپ کا جو کارخانہ ہے نا، آپ کی جو فیکٹری ہے نا، وہ اس میں آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی ساجی اور شریک مانتا ہے، آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک مانتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے تو خالص آپ ہی کو مالک مانتا ہے، آپ کے کارخانے میں آپ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کہہ رہا، تھوڑا بہت غلطیاں کرتا ہے، ذرا کام میں سلیقہ نہیں ہے، ذرا جلدی چلے جاتا ہے، ذرا دیری سے آتا ہے، لیکن یہ بات اس کے اندر ہے کہ وہ آپ ہی کو مالک مانتا ہے۔ ذرا بولو آپ کس سے خوش ہوں گے؟ کیا اس سے خوش ہوں گے جو کام کو سلیقے سے کرتا ہے، وقت پر آتا ہے، وقت پر جاتا ہے، بہت سلیقے سے کام کرتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کارخانے کا، اس پراپرٹی کا مالک مانتا ہے، تو آپ اس سے خوش ہوں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اسے پہلی فرصت میں اپنے کارخانے سے نکال کر اسے پھینکیں گے۔ تیرا کام تیرے منہ پر، تیرا پرفیکٹ آنا، تیرا پرفیکٹ جانا تیرے ساتھ، تو میرے ساتھ، میرے فیکٹری میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی مالک مانتا ہے، تو ایک لمحہ یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، نکال کر پھینکیں گے۔ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک اللہ، کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کے مالک اللہ ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ زمین میں موجود ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ آسمان کے نیچے جتنے چیزیں، آسمان کے اوپر جتنے چیزیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور ہم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائیں، کیسے اللہ مان کرے؟ یہ مثال دے کر دوسری مثالیں ہیں، میں موجودہ دور کی مثالیں آپ کے سامنے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم اس آدمی سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے اپنی جان پر کچھ آ گیا، پہلے اپنے فرصت اسے نکال کرتے۔ تو چاہیے کہ عقیدہ پہلے درست ہونا چاہیے۔ ہم قرآن نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس پر بندہ قائم رہنا، اس پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں گے، کس کی؟ اہدنا الصراط المستقیم کی، سیدھے راستے کی توفیق دیں گے۔ وہ بھی کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اللہ نے انعام فرمایا اس کی توفیق دیں گے، اور کس سے بچائیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے وہ اسی گمراہی سے ہم کو بچائیں گے، اور جن پر اللہ ناراض ہوئے، اللہ کا غضب ہوا، مغضوب علیہم،
ان پر جیسا غضب ہوا ویسا غضب ہم پر نازل ہونے سے اللہ ہماری مدد فرمائے. یہ کب ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہوگا. تو سب سے پہلا عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ درست ہونا چاہیے. دوسرا، نبی کے ساتھ عقیدہ درست ہو. نبی کے ساتھ عقیدہ درست ہو. نبی کے ساتھ عقیدہ درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے ساتھ عقیدہ درست ہونے کا مطلب یہ ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. دوسرا، اللہ کے رسول ہیں. تیسرا، آپ کے ساتھ عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی شکل کا نہیں آ سکتا. اور یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کو نبی مان لیا لیکن آخری نبی نہیں مانا تو اسلام سے خارج ہے. نبی کو آخری نبی مانا لیکن دوسروں کو بھی ذلی نبی مانا یا نبی کے جیسا مانا یا نبی کا درجہ مانا یا تعویل کرتے اس کو نبی مانا، وہ بھی اسلام سے خارج. اسلام سے خارج ہونے کا کیا مطلب؟ اسلام سے خارج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو محمد الرسول اللہ کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانا، وہ شخص جو محمد الرسول اللہ کے بعد کسی کو نبی جیسا مانا یا محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی شخص نبی کے درجے میں کسی کو مانا یا تعویل کر کے نبی کو مانا، وہ اسلام سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہو تو ہماری مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ مر جائیں تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے. یہ مطلب ہے اسلام سے خارج ہونے کا. اسلام سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان باپ کے پیٹ سے پیدا ہونے کے، مسلمان باپ کے کھوک سے پیدا ہونے کے باوجود، مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے باوجود اگر وہ کسی نبی کے بعد کسی اور نبی کو کسی بھی درجے میں نبی مان لیا تو وہ مسلمان ماں باپ کے مال کا وارث بھی نہیں ہوگا، وہ مرتد ہے. اسلام سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے، اسلام سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا جائے گا. کتنا نازک مسئلہ ہے. قرآن شریف میں بہت سی جگہ پر آپ کے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا اعلان ہو گیا. خود نبی محمد رسول اللہ نے فرما دیا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تو اللہ کے نبی کے ساتھ کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آپ اللہ کے بندے، آپ اللہ کے رسول، آپ آخری نبی. اس کے ساتھ ساتھ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے جھوٹا کہنا بھی واجب ہے. آپ کے کوئی شخص نبی کا دعویٰ کرتا ہے یا نبی جیسا کہتا ہے یا نبی کے درجے میں کہتا ہے تو اسے جھوٹا کہنا اور اسلام سے خارج کہنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. میں نبی کو آخری نبی تو مانتا ہوں، فلاں آدمی جو ہے انہیں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا وہ عمل ہے، مجھے کیا ہے بول کے رہا، تو بھی انہیں بھی اسلام سے خارج، انہیں بھی کیا ہے اسلام سے خارج ہے. یہ بڑا نازک مسئلہ. محمد رسول اللہ کے زمانے میں بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کیے. اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ریاض گوہر نبوت کا دعویٰ کیا، اب شکیل بن حنیف دعویٰ کر رہا ہے. آپ لوگ کہیں گے کیا حضرت نو تو نبی کا دعویٰ کہاں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا کہتے ہیں عیسیٰ بھی منچ مہدی بھی منچ کہتے ہیں. پہلے کسی ٹاپک پر بات کر لیں، اس کے بعد
انہیں کیسا مہدی نہیں ہے. یہ سب بھی احمد قادیانی بھی ایسا بولا ہے کیا؟ پہلے میں عیسیٰ کر کے بولے، بعد میں مہدی کر کے بولے. اس کے بعد ریاض گوہر کا بھی ایسا تھا اور شکیل بن حنیف کا بھی ایسا تھا. پہلے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مہدی کر کے بولتے ہیں، عیسیٰ کر کے بولتے ہیں. اس راستے سے گھس کر بعد میں آخر میں نبی میرے اوپر وہی نازل ہوتی، میرے اوپر کلام نازل ہوتا ہے. احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا میرے اوپر وہی نازل ہوتی. پہلے وہ عیسیٰ ہونے کے دعویٰ کرتے. آج شکیل بن حنیف ہو یا ریاض گوہر ہو یا احمد قادیانی ہو یا اس سے پہلے ہو یا قیامت تک، جو اصل عیسیٰ آنے والے ہیں ان کے علاوہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے آپ کیا پوچھیں گے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کیا پوچھیں گے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ابھی نے شکیل بن حنیف کر کے بولے عیسیٰ کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ کے ابا کا نام نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کر کے قرآن شریف میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. تمہارے باپ کا نام تو حنیف، عیسیٰ کے باپ کا نام، ماں کا نام مریم، باپ ہی نہیں. اب تعبیل آنے والا نکو ہم نا. قرآن میں کیا ہے کہ وہ بات کرو، قرآن شریف میں کیا بات ہے وہ بات کرو. تمہارا نام تو عیسیٰ نہیں، تمہارا نام تو کیا ہے؟ شکیل ہے. تمہارا نام تو کیا؟ ریاض ہے. تمہارا نام کیا تو احمد قادیانی ہے. تو پھر کیسے تم اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے؟ اچھا، عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ کے پیدائش کے بارے میں قرآن میں صاف الفاظ میں موجود ہے. کیا ہے قرآن شریف میں؟ صاف سورہ مریم پڑھو، فرماتے ہیں قال انما انا رسول ربی لأہب لک غلاما زکیا. قرآن شریف فرماتا ہے وذکر فی الکتاب مریم کے واقعے کو یاد کرو. تو ایک مقام میں تھی، وہاں پر حضرت جبرائیل پہنچے اور کہا لأہب لک غلاما زکیا، میں ایک پاکیزہ بچے کی بشارت نہیں دیتا ہوں. مریم کیا کہا؟ انا یکون لی غلام، مجھے کیسے لڑکا ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کوئی انسان سوا نہیں ہے. ولم اک بغیا، اور میں کوئی کیا نہیں ہو، باغی بھی نہیں ہو. پھر تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کذالک، ایسا ہی قال ربک هو علی حی، اللہ کی یہ بہت آسان ہے. وَلْنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس عیسیٰ کو ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. جب ہم نے ارادہ کیا، آدم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، بغیر ماں کے پیدا کر دیا. جب ہم نے ارادہ کیا تو عیسیٰ کو جو ہے بغیر باپ کے پیدا کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا. تو حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں، مریم علیہ السلام کو اللہ نے ان کے گریبان میں ہوا پھونکنے کا حکم دیا حضرت جبرائیل کو، انہوں نے پھونکا کہ پیدا ہو گئے. تمہاری پیدائش کس کی؟ شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، تمہاری پیدائش کیا؟ ہاسپٹلوں میں تمہاری برتھ سرٹیفکیٹ کیوں رہی؟ نہیں تو اب دکھانا ہوتا ہے، اب تو دکھانا نا، سمجھنا دکھانا سوچنا، یہ صحیح ہے جو چل رہا ہے، دکھانا سوچنا ہوگا. باپ کا نام دکھانا، ماں کا نام دکھانا، ڈیٹ آف برتھ دکھانا. یہاں عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ بغیر باپ کے ہیں. تمہارے باپ موجود ہے، تمہاری بات ماننا، قرآن کی بات ماننا، تمہاری بات ماننا، قرآن کی بات ماننا. اب ان کے ماننے والے تعویلات کی بات کرے تو مت کو ہم تعویل کب کرتی سو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو تعویل کا سہارا کب لیتے سو بھائی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ جائے، تو اللہ سمجھ میں آئی یہ بات تو اس کا حضرت میں عیسیٰ نہیں، تم کیا نہیں ہے عیسیٰ ہے. اگر عیسیٰ کا دعویٰ کرتے تو جھوٹا دعویٰ کرتے اور نبی کے فرمان کے خلاف بات کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اسلام سے خارج، انہیں بھی خارج، اس کے ماننے والے بھی خارج. اور اسلام سے خارج کا مطلب تم یاد رکھ لینا، رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے
تو جنابے کی نماز نہیں، مر گیا تو جنابے کی نماز نہیں پڑھنا، زندہ ہے تو مسجد میں نہیں آنا، یہ مطلب ہے اسلام سے خارج ہونے کا۔ اچھا، مہدی کہتا ہے اپنے آپ کو، مہدی کہتا، مہدی کا نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا، میرے باپ کے نام جیسا اس کے بھی باپ کا نام ہوگا۔ مہدی کا نام محمد، ان کے ابا کا نام عبداللہ۔ شکیل بن حنیف کا نام کیا ہے؟ شکیل، اس کا نام ابا کا نام حنیف۔ ابھی نے تعویلہ کیا کرتے ہیں، وہ تعویلہ نہ کو ہم جی، میں کیا کہتا ہوں، تعویل کب کرتے ہیں؟ سو جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو، یا کھلا سمجھ میں آتی ہے بات، تو پھر تمہیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بول رہا ہوں، میرے پاس ایک شکیل بن حنیف کے ماننے والا ایسا کہ بیان کے بعد میں اٹھ کر گیا، رات کے 12 بجے ہو گئے تھے، بیان ختم ہو کر گیا، ایک آدمی آ کر بولے حضرت ان کو ماننے والے شکیل بن حنیف کے ماننے والے، ان سے بات کرو۔ تو ٹھیک ہے کہ میں ایک دکان میں شٹر نیچے ڈال کر وہ اٹھانے کو بات کیا، 2 گھنٹے منجے کے بات کرنے والا، ہر ایک بات کی کیا کرتا تعویل۔ میں بولا جی تعویل کب کر 300 سمجھ میں آئے تو یہ تعویل کرنا، کھلا کھلا سمجھ میں آنے والی بات کو تعویل نہیں کو کرتا نہیں۔ وہ حدیث میں وہ بات کا مطلب کیا، یہ بات کا مطلب کیا، ایک زمانے میں لوہا بولے گا، ایک زمانے میں یہ ہوگا بولتے، اب لوہا بولے گا تو اسے تعویل کرے تو نہ سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے وہاں تک وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لو کیسا بولتا کر کے سمجھ میں نہیں آتا، وہاں تعبیر کر کے سمجھا تو سمجھ لیں گے۔ یہاں صاحب کھلا سمجھ میں آ رہا ہے نا، کیا بولتے انہوں محمد، ان کے ابا کا نام عبداللہ بولتے، تمہارا نام شکیل اور اس کا تمہارا بابا کا نام حنیف کر دو، پھر تعبیر کئی کو۔ اچھی دوسری بات، مہدی کہاں پیدا ہوں گے، کہاں کے رہنے والے، اور ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکے میں۔ بخاری شریف کی روایت ہے مدینے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، اس مسئلے میں اختلافات ہوں گے، تو حضرت مہدی جو ہے منجے کا خلیفہ بنا رکھتی تھی، کیا ہے منجے کا خلیفہ بنا رکھتی تھی، منجے کا حاکم بنا رکھتی تھی، بلکہ وہ خلافت کے درجے کو پانے سے گھبرا کر بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ کر مکے کو آیا، مکے میں آ کر طواف کرتے رہیں گے، تو اس زمانے کے ابدال قسم کے لوگ، کون ابدال قسم کے لوگ مہدی کی علامتوں کو پہچان کر آپ کو وہاں پر زبردستی پکڑ کر آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے آپ کو کیا بنائیں گے، امیر بنائیں گے۔ کہاں؟ مکے میں حجر اسود کے پاس، مکے میں حجر اسود کے پاس، یہ الفاظ حدیثوں میں موجود ہے۔ آپ کہاں والے؟ بہار کے، نام تو تمہارا محمد بھی نہیں، محمد شکیل بولے گا، کیا کرے گے محمد شکیل کا تو کہتے ہیں نا محمد کر دو، سب کے نام محمد عبداللہ، محمد عبد الرحمان، محمد احمد، محمد عبید اللہ، محمد کیا کہتے ہیں اسماعیل، محمد ابراہیم بولتے سب آتا رہتا ہے نا، تو سمجھے نہیں مہدی تو جائیں گے نعوذ باللہ۔ تو تمہیں یہاں بہار میں کہاں پیدا ہو گیا، وہ رہتے ہیں آپ کو اورنگ آباد میں، اور اس کے بعد آج تک مکے کو گیا کہ نہیں وہ بھی معلوم نہیں، وہاں حجر اسود کے پاس آپ کو کوئی پکڑ کو تمہیں ہمارے امیر کر کو بولے جا، ہمارے خلیفہ کر کے بولے جا، تمہارا حال کیا ہے، تمہیں تمہارا پرچار کر رہے ہیں، مجھے مانو میں عیسیٰ میں مہدی کر کو، ان کا حال کیا ہے وہ چھپ رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کھلا کھلا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اتنی کھلی بات اچھے پڑھے پڑھے لکھے انجینئروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں جو بولا نا 2 گھنٹے بات کرا بولے انجینئر ہونے کتنے باریک چیزیں اس میں انجینئرنگ میں آتے رہنا، وہ تو سب سمجھ گیا، اتنی موٹی بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ توفیق سے نوازے۔ آخری میں ان کو میں یہ بول کر اٹھا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک دعا سکھائے، وہ دعا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا سکھائے، وہ دعا کی طرح پابندی کرو۔ کئی وقتوں نے تہجد گزار ہوا آدمی، میں اسے کم از کم 25 سال سے دیکھ، داڑھی بھی چڑھتا ہے ماشاء اللہ، 5 وقت کا نماز،
تہجد گزار، سب کچھ میرے سے وہ مجھے کم از کم 20-25 سال سے جانتا. اچانک مجھے معلوم ہوا کہ بحث ہے، سمجھایا تو سمجھ آئے. میں ان کو آخر میں ہم سب کو بھی چاہیے دعا کریں. قرآن شریف میں آیا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ہر نماز کے بعد پڑھیں. کیا ہے اس کا مطلب؟ یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت کرنا، ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت کرنا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ حق راستہ کیا ہے اسے واضح کرنا اور اس کی اتباع کرنا. خالی واضح کرنا کرے تو کافی نہیں. ابو جہل کے پاس بھی حق راستہ واضح ہو گیا تھا، اتباع کی توفیق نہیں ملی اسے. جانتا تھا انہیں کیا بولے سچے ہی محمد بولے. ابو لہب بھی جانتا تھا، ابو جہل بھی جانتا تھا، لیکن اتباع کی توفیق نہیں. اس لیے اللہ سے کیا مانگنا؟ واضح حق کا راستہ کیا ہے وہ واضح کرنا، اس کی اتباع کی توفیق عطا کرنا. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. یا اللہ باطل کیا ہے اسے میرے سامنے واضح کرنا اور اسے بچنے کی توفیق عطا کرنا. یہ دعا ہمیشہ پڑھتے ہیں. دو دعائیں ہو سکے تو فرض نماز کے بعد پڑھو. اللہ ہم کو ہدایت پر باقی رکھے. تو بہرحال زمانے میں دنیا میں آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا یہ سب بہت زیادہ، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، سب ہے. بہت سے لوگ ایسا داری رکھ کر لوگ یہاں پہن کر پکڑیاں بن کے اور قرآن کی آیتیں بہترین طریقے سے پڑھ کر بہترین حدیثیں پڑھ کر تشریح کرتے ہیں. بیچ میں ایسے گندے باتیں ٹھوس کرتے ہیں. شروع میں سننے والا ان کو معلوم نہیں سمجھتا، اچھے اچھے باتیں بولتے نہ بول کے بعد میں دھیرے دھیرے کیا اس کا عقیدہ خراب کر کے اسے کیا بناتا؟ قادیانی بنا دیتا، یا تو یہ ریاض گوہر کو ماننے والا بنا دیتا، یا شکیل بن حنیف کو ماننے والا بنا دیتا، اسلام سے مرتد کر دیتا. میں بولا نا آپ کو، نمازی ہو، روزے دار ہو، زکات دینے والا، حج کرنے والا، عقیدہ خراب ہے تو جان نہیں ہے. اس لیے آپ یوٹیوب میں، فیس بک میں یہ سب دین سیکھنے کی جگہ نہیں ہے. سمجھ میں ایک بات، دین سیکھنے کی جگہ مسجد، مدرسہ، علماء جس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ آدمی سے جانتے ہیں نہیں، ہم لوگ ملیاں بنا کر آ گئے ہیں، اس کی بات ماننے پڑ گئے تو کیسا. تو بہرحال یہ اگر آپ یوٹیوب میں کسی کا بیان سنتے ہیں، فیس بک میں کسی کا بیان سنتے ہیں، پہلے وہ بیان کرنے والے آدمی کے بارے میں ہسٹری نکال کو اسے تحقیق مانتا ہے. انہیں کیسا آدمی ہو، انہیں کام والا، انہیں کام پڑا سو، انہیں کیسا آدمی، مکمل اس کی تحقیق کریں. یا مساجد کے ائمہ سے جا کر پوچھیں، ہمیں ان کا بیان سنتے رہتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا دکھتا ہے ان کا بیان، سنتے ہیں بربر کیا کر کے پوچھ لیں. سمجھے بات؟ پوچھ کر بعد میں ان کا سنیں، ورنہ وہ کیا کر دیتے ہیں؟ غارت کر دیتے ہیں ایمان. تو کیا وہ معلوم ہوا عقیدہ بہت ضروری ہے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی آخری ہے، محمد رسول اللہ آخری نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے. یہ بہت ماننا ضروری ہے نا. تو ہم بھی مانیں گے اور ہماری اولاد کو بھی بتائیں گے اسے، اور بار بار بتاتے رہیں گے. بعض لوگ بولتے ہیں یہ 3 سال 4 سال کے بچے کے سامنے جا کر یہ اللہ کی توحید بیان کرے، محمد رسول اللہ کی نبوت بیان کرے. کیسا سمجھ میں آتا آپ سے؟ ہاں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2 سال کا بچہ باپ کو پہچانتا، ماں کو پہچانتا، بہن کو پہچانتا، دادا کو پہچانتا، دادی کو پہچانتا، نانا نانی کو پہچانتا، ماموں کو پہچانتا، چچا کو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا. 15 عورتوں میں کھڑا کر اس کی ماں کو پورے ویسے چندے پورے بیکوان اس میں کھڑا کر کو چھوٹے 3 2.5 سال کا بچے کو پوچھے تمہاری امی کو، انہیں بتا نہیں نا تمہاری امی کو.
ادھر 8 جنے لڑکوں 8 عورتیں ان کو نہیں بولتا, ادھر 8 لڑکوں ان کو نہیں بولتا, کریکٹ تو دیکھ کر اس کی اماں کو نہیں بولتا ہے. 50 مرد بنے ہیں, ان میں سے تمہارا ابا کون جی؟ کریکٹ باپ کو جا کے بتایا کون؟ 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ دادا کو پہچانتا, 100 آدمی میں کھڑا کر تمہارے دادا کون بولو گے تو کریکٹ ہمارے دادا, انہیں بھی خوش ہوا ہمارے دادا پہچان لیا میرا پوترا بولے. جب دادا خوش ہو جاتا میرا بچہ میرا پوترا مجھے پہچان لیا, نانا خوش ہو جاتا میرا نواسے مجھے پہچان لیا بولے, تو اللہ کتنا خوش ہو جائے گی میرا بندہ مجھے پہچان لیا ہے. خوشی ہوتی کہ نہیں؟ کیا کر کے میرا نواسا مجھے پہچان لیا. 200 آدمیوں کے بیچ میں کریکٹ تھا تو مجھے بولے آدمی اتنے دن کے بعد آیا کہ پہچان لیا, خوش ہو جاتی نا. تو اللہ کتنا خوش ہو جائیں گے اسے پہچان لیا. تو وہ بولتے ہیں لوگ کیسا پہچان لو, میں بولتا ہوں اکثر جگہ بولتا ہوں بات, اکثر جگہ بولتا ہوں. 2.5 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ جب باپ کو پہچان لیا, ماں کو پہچان لیا, بھائیوں کو پہچان لیا, پھوپھا چاچا کو پہچان لیا, کیسے پہچان لیا؟ کیسے پہچان لیا بولو تم؟ ابھی غور کریں کیسے پہچان لیا, غور کرو معلوم ہوتا. بار بار اس کے پاس ماں کا تذکرہ آتا, بار بار اس کے باپ کا تذکرہ آتا. 2 جنے مل کو بابا کیا کرتا, بار بار دادا کا تذکرہ کرتا, چچاؤں کا تذکرہ کرتا, طیبہ کا تذکرہ کرتا, پھوپھو کا تذکرہ کرتا. ماں کیا کرتی, ماموں کا تذکرہ کرتی, خالوں کا تذکرہ کرتی, نانا کا تذکرہ کرتی, نانی کا تذکرہ کرتی. بار بار ان کا تذکرہ آتے ہونے کی وجہ سے اور بار بار ان کو دیکھتے رہنے کی وجہ سے دماغ میں بیٹھ گئے. تو کیا معلوم ہوا, بار بار کثرت سے ان کا تذکرہ آنے کی وجہ سے. تو ایسا ہمیں بھی کثرت سے بچپن سے ہمارے بچوں کے سامنے بولتے رہے اللہ یہ ہے, اللہ یہ ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اور نبی محمد رسول اللہ آخر میں بار 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 تذکرہ کرتے رہے تو اس کے دماغ میں بیٹھ جائے. برابر کہ نہیں؟ یہ ہم لوگ جو ہے دنیا والوں میں کا تذکرہ کرتے ہیں, کرکٹ کھلاڑیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے, ناچنے والے, کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کو ایسے جا کر پوچھو اس کا نام کیا بتاؤ, کریکٹ تو اس کا نام بول رہا ہوں میں. یہاں بیٹھ کر ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا. ایک کھلاڑی کا نام کیا ہے تو بول رہے گا, یہ ہیرو کا نام کیا رہے گا تو بول رہے گا, یہ ہیروئن کا نام کیا رہے گا تو بول رہے گا. کئی کو بول رہا ہے بار بار ان کا تذکرہ تمہیں دکھا رہے ہیں. تو ویسا تمہیں جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے گرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے تمہارے بچوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہو, نبی کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتے رہو. انشاءاللہ وہ نبی کو پہچان لے گا, اللہ کو پہچان لے گا. اور بار بار ان کا تذکرہ کرنے سے جیسے نانا سے محبت, دادا سے محبت, خالہ سے محبت, بہن سے محبت, ماں سے محبت ہو گئی, ایسا اللہ سے بھی محبت ہو جائے گی, محمد رسول اللہ سے بھی محبت ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, محمد رسول اللہ کے ساتھ کیسا عقیدہ ہونا چاہیے, اور یہ عقیدے پر ہم کیسے قائم رہیں اور ہماری اولاد کو ہم کیسے قائم رکھیں, اس کا طریقہ کیا آپ کے سامنے آئے. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کے ساتھ بھی جو ہے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. صحابہ کے ساتھ بھی عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. صحابہ کو ایک بات یاد رکھ لو, صحابہ کو جو ہے تاریخ کے کتابوں سے نہیں سمجھا جا سکتا. صحابہ کی عظمت کو تاریخ کے کتابوں سے ان کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا نہیں کر سکتے. تاریخ کی کتابیں لکھنے والے کون؟ انسان, ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان سے چوک ہو سکتی ہے, ان سے خطائیں ہو سکتی ہے, نفسانیت غالب آ سکتی ہے ان کے اوپر. اس لیے تاریخ کے کتابوں سے صحابہ کے تذکرے تو معلوم کرو, لیکن عظمت صحابہ کے قرآن سے حاصل کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تاریخ کی کتابیں پڑھو نہ تو بولتے ہیں, پڑھنا چاہیے, اس سے ان کے واقعات معلوم ہوں گے, ان کے حالات معلوم ہوں گے.
لیکن صحابہ کا مقام و مرتبہ جو ہے قرآن سے سمجھو، حدیث سے سمجھو. کیا کہتا ہے قرآن صحابہ کے بارے میں؟ پہلے بارے میں مدد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ پر اتنا بڑا مقام قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہا کہ اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پانو گے. گویا کہ ہدایت کا معیار اللہ نے کسے قرار دیا؟ صحابہ کو قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کو خطاب کر دیا تمہارے جیسا ایمان لے آئیں گے قیامت تک کے آنے والے انسان کو ہدایت پائیں. کسی کو خاص طور سے نہیں کہا گیا ان کے جیسا ایمان لائے تو ان کے جیسا ایمان لائے تو کرتے سارے صحابہ کے آئے. جب ان کے ایمان کی اتنی پختگی اور ان کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آ گیا تو اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہدایت کے لیے. تو مجھے کیا حق بنتا ہے میں حضرت ابو بکر کو کچھ بولوں، عمر کو کچھ بولوں، عثمان کو کچھ بولوں، علی کو کچھ بولوں، امیر معاویہ کو کچھ کہوں. اور ایک جگہ صحابہ کی عظمت کو سن والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صحابہ کو کیا کہہ دیا؟ ہم صحابہ سے راضی، صحابہ ہم سے راضی. کیا کہہ دیا؟ رضی اللہ عنہ تذکرہ کیا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ اور ان کے بعد آنے والے صحابہ کا تذکرہ کر کے اللہ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی. میرے لیے سرٹیفکیٹ اگر مل جاتی، آپ کے لیے سرٹیفکیٹ مل جاتی تو کائنات میں اس سے بڑی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتی، کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اور یہ نعمت صحابہ کو حاصل ہے. اور اتنا نہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ہم نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں داخل ہوتے. اس کے لیے صحابہ کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ، ان کا درجہ وہ صحابہ ہیں. اور اتفاق نہیں ہوا، اس کے بعد فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ان کو حاصل ہے. تو مجھے کیا حق بنتا ہے جی امیر معاویہ کے بعد تعان تشریح کرنے کا؟ مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں علی کے بارے میں، عثمان کے بارے میں کہوں؟ آپ کو ہوگی عقیدت کسی صحابی سے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ان کی اتباع کرو. کیا کرو؟ ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے جیسے نمازیں پڑھو، ان کے جیسے چہرہ بناؤ، ان کے جیسے لباس پہنو، ان کی جیسے تجارتیں کرو، ان کی جیسے ملازمتیں کرو، ان کی جیسے زبان بناؤ، ان کے جیسے معاملات کرو، ان کے جیسے معاشرت کرو. اہتدیتم اقتدیتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابہ کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ کیسے ہیں؟ ستاروں کے مانند ہیں، جس میں سے کسی ایک کی بھی تم اقتدا کرو گے کہ ہدایت پا جاؤ. پسند آ رہے آپ کو علی، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، علی کی اتباع کرو. پسند آ رہے ابو بکر کی اتباع کرو، لیکن دوسرے صحابہ کے بارے میں طعن تشنیع نہ کرو. دوسرے صحابہ کے بارے میں طعن تشنیع، برا بھلا نہ کہو. اور ان کی پسند کا ایک کیا ہے، حد ہے. ان کو اتنا پسند کرنا کہ وہ اللہ کے رسول سے کم ہو ان کا درجہ، ان کو اتنا پسند کرنا کہ ان کا درجہ کیا ہو، اللہ سے کم ہو، رسول سے کم ہو. سمجھ میں آیا؟ اتنا پسند آ گئے آپ کو کہ آپ یہ کہنے لگے یا علی مدد. کیا کہنے لگے؟ یا علی مدد، علی میری مدد فرما.
یہ تو اللہ سے کہنا ہے تو مدد کرنا بول کے، یہ کیا کہنا ہے؟ اللہ سے کہنا ہے. تم علی موجود بھی نہیں ہے، دنیا سے وفات پا گئے، یا علی مدد کہنے کا کیا مطلب ہے؟ علی تمہارے سامنے کھڑے ہیں تو گویا کہ کہنے والا یہ کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی طرح علی بھی حاضر ناظر ہے سب جگہ، انہوں ہماری بات سنتے ہیں اس لیے ہم ان سے مدد مانگتے ہیں. شرک ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، اور علی کی محبت میں غلو ہو گیا، علی کی محبت میں غلو ہو گیا. حضرت علی اور معاویہ کا اختلاف لے کر ہم بہت سے لوگ بعض علی کی طرف ہو گئے، بعض معاویہ کی طرف ہو گئے. ہم کو یہ تعلیم ہے کہ ہم ان کے آپسی مشاجرات میں خاموشی اختیار کریں. ان کا جو ہے اجتہادی مسئلہ تھا، وہ اجتہاد کیے ایک نتیجے میں پہنچ کر اس پر قائم رہ گئے، یہ اجتہاد کیے ایک نتیجے میں پہنچے اس پر چلنے لگے. اور اجتہاد کر کے کسی نتیجے پر پہنچ کر غلطی کرتا ہے کوئی آدمی تو بھی اجر ملتا ہے، اگر حق پر پہنچتا ہے تو 2 اجر اجرانی، ایک نتیجے پر پہنچتا ہے یا غلطی پر پہنچتا ہے تو بھی اجر. کون غلطی پر پہنچا، کون حق پر پہنچا، وہ اللہ جانے، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے. مجھے کیا حق بنتا ہے کہ حضرت معاویہ کے پتلے بنا کر حضرت علی کی محبت میں ان کے پتلوں کو جلائیں، ان کی توہین کریں؟ یہ ہو رہا